نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوتا، قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے ہر آدمی اس سے متاثر ہوگا۔ یہ 5th جنریشن وار ہیں، یہ ہائبرڈ وار ہیں، یہ میڈیا کی جنگ ہے، یا حقیقت اور مبالغہ، سچ اور وہم کا ٹاکرا ہے، یا الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، براڈکاسٹنگ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اقبل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنے کے اس دور میں فتنے کو جھانکے گا وہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ میں انجینئر کو سنوں تو صحیح بولتا کیا ہے، میں ان کا لٹریچر پڑھوں تو صحیح بولتا کیا ہے، وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح پی ایچ ڈی کرنے والا تھیسس لکھتا ہے، ایکیڈیمکلی اس کا پریفیس اور مقدمہ لکھتا ہے، جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ پریفیس سے اندازہ لگاتا ہے کانٹینٹ کتنا سولڈ ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، کتنا کمپریہنسو ہوگا۔ تو پھر سنو، ہمارے مقالے کا، ہمارے تھیسس کا ہمارا ٹائٹل ہے اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، ختم نبوت، اہل بیت کی محبت بھی، صحابہ کی عظمت بھی۔ اگر تم امن کے متلاشی ہو ہمارے ٹائٹل کو تسلیم کر لو، امن کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اگر تم عظمت صحابہ پر بات کرو گے یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، عظمت صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق، عقیدت، محبت کا رشتہ کیا تھا؟ ایک دلیل بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ امام زین العابدین کی کنیت ابو بکر تھی، ان کی بیٹیوں کے نام حضرت عائشہ کے نام پر رکھے گئے۔ جو دشمن ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، جو اچھا نہیں لگتا، اس کے نام اپنی اولادوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے، اس لیے ان کی آپس میں محبت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین کو محبت دی، عقیدت کی اور ان سے تعلق رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اور آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد دعائیں مانگی تھی، بارش نہ ہونے پر، قحط سالی کے موقع پر، وہ کیا دعا تھی؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا۔ پہلے ہم آمنہ کے لال کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، اب آقا پردہ فرما گئے، بِعَمِّ نَبِيِّنَا، ہم آقا کے چچا کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھے، عظمت صحابہ اور اہل بیت ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ تفریق کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مسلمان اور کافر میں، مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے ایک آلہ، ایک پیمانہ، ایک میجرمنٹ، ایک ویریفیکیشن کا آلہ، ایک انسٹرومنٹ، ایک کلیہ، ایک جزیہ بتلایا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، جو جہاد کو نہیں مانتا وہ منافق ہوگا۔ دوسرا پیمانہ بتایا کہ وعطرتی، جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا وہ بھی منافق ہوگا۔ تیسرا پیمانہ بتایا جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی وہ بھی منافق ہوگا۔ چوتھا پیمانہ مدینے کو بتلایا کہ مدینے کی مثال کلکیر بھٹی کی طرح ہے، یہ منافق کو الگ کر دیں گے۔ جس طرح زیاد ابن سکن نے ناموس رسالت پر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، بزبان حال کہا تھا، ہمارا بھی وہی دعویٰ ہے، میری چاہت، میرا مطلوب، میرا مقصود
میری منشا، میری آرزو، میری حسرت، میری وشز، میرا ایم آف لائف، میرا مشن، میرا ٹارگٹ، میرا پرپس، میرا اوپینین، میرا ایجنڈا، میرا جھنڈا، میرا چارٹر آف ڈیمانڈ، میرا دستور، میرا منشور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سینے کی دھڑکن، میرے سر کا تاج صحابہ ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ہر فورم پر جب اکابر اشارہ کریں گے، جان کے نذرانے پیش کر دیں گے، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی نکلیں گے، کہانی اس افسانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ